بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دولت مند ہونا، زیادہ رزق ہونا اللہ کے ہاں بڑی بات نہیں۔ وہ دولت والے کو اور غریب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستے جاتے ہیں ان میں دولت سب سے آخری راستہ ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دولت سب سے آخری راستہ ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ اگر اللہ نے اسے بہت زیادہ رزق دے دیا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو گیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دراصل انسان لالچ کا سمندر لے کر دنیا میں آیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے کسی ایسے آدمی کی قبر دیکھی کہ یہ بڑا دولت مند تھا اس لیے اس کی قبر پر دعا کر دو؟ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان دولت کی وجہ سے اللہ کے ہاں اعلیٰ رتبے حاصل کر لے، بلکہ اللہ کے ہاں ترقی کا راستہ تقوی اور عبادت ہے۔ دولت کا استعمال انسان کو بڑا بنا سکتا ہے صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ میں نے کبھی کسی کہانی میں، کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ فلاں انسان دولت سے ولی ہو جاتا ہے، مگر یہ بہت مشکل کام ہے۔ ناظرین، دنیا کی ساری سیاست زیارت دولت کے گرد ہے، مگر کسی کی قبر پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسٹر دولت ہے۔ دولت انسان کے لیے صرف دنیا میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی بے جا ہوس انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ دنیا سے جانے والوں سے پوچھا جائے جن کے پاس بے شک بے تحاشا دولت ہو، لیکن ان کی خواہشات میں اس وقت صحت باقی نہیں رہتی جس وقت ان پیسوں کا، ان دولت کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یعنی انسان ساری زندگی پیسہ کمانے میں لگا دیتا ہے اور جب خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آج ہماری دنیا میں لالچ، خود غرضی، تکبر صرف اس دولت کی وجہ سے ہے۔ دولت نے انسان کی عزت کو گھٹا دیا ہے۔ اس بات کا احساس اسے زندگی کے آخری موڑ پر ہوتا ہے جب اس کے پاس دولت جیسا رزق تو بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو حقیقت میں اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے دین نے ہمارے لیے میانہ روی کا راستہ رکھا ہے۔ اس میں دولت بھی ہے کہ وہ اتنی ہو جو آپ کے لیے اچھی ہو اور کافی ہو، جس کی لذت خالص ہو۔ دولت کے لیے دو راہیں اچھی ہیں، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور دوسرا دولت سے راہ فرار حاصل کرنا۔ باقی سب دنیا کا فریب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو رزق اس مالک نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے غریبوں میں لازمی تقسیم کرے تاکہ ان کی تنگ دستی ختم ہو جائے اور وہ بھی 2 وقت کا کھانا آرام سے کھا سکیں۔ آج قرآن پاک کی ایک بہت پیاری سورہ مبارک جسے قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے، سورہ یاسین۔ جی ہاں ناظرین، سورہ یاسین ایک ایسی سورت ہے، اگر کوئی دل کا مریض ہو اور کسی کو ہارٹ کا زیادہ مسئلہ ہو، وہ سورہ یاسین کی دن میں ایک بار تلاوت کر لیا کرے، دل کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جو شخص دن میں 2 بار، ایک وقت صبح اور ایک وقت شام کو اس سورت مبارک کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی 80 حاجتیں، ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں ان ضرورتوں میں سب سے چھوٹی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے، اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے اور اسے رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹے درجے کی ضرورت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم ماہ شعبان کے ان آخری دنوں میں جو گزر رہے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے صبح و شام ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیں تو انشاءاللہ ماہ رمضان میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی بزرگوں نے بتایا ہے کہ شعبان کے جو آخری 3 دن ہوتے ہیں، ان 3 دنوں میں جتنی زیادہ بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ پاک اس کی ہر طرح کی تنگ دستی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی محتاجی کو ختم کر دیتے ہیں اور اسے بہت زیادہ رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ ماہ شعبان کے آخری دن ہے جو کہ گزر رہا ہے اور آگے ماہ رمضان آنے والا ہے، تو ان آخری دنوں میں، خاص کر آخری 3 دنوں میں سورہ یاسین کی آپ نے جتنی مرتبہ ہو سکے تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما کر آپ کی تنگ دستی کو ختم کر دیں گے اور آپ کو اتنا رزق عطا فرما دیں گے کہ ماہ رمضان بڑے آرام سکون کے ساتھ گزرے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں، گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔